شہید کربلا ہے یہ، رسول کی دعا ہے یہ۔ صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، چرخے نوع بشر کے تارے ہیں حسین۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسین منی وانا من الحسین، رسول کی دعا ہے یہ۔ صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، چرخے نوع بشر کے تارے ہیں حسین۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسین منی وانا من الحسین، شہید۔ خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن کے سلسلے میں محرم الحرام کا یہ پروگرام، جو آپ کی خدمت میں ہم یہ پروگرامز کا سلسلہ لے کر آئے ہیں۔ محرم الحرام کا آغاز ہو چکا ہے، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ عالم دین علماء کرام حضرات اپنے مطابق امام علی مقام، ان کے خاندان، ان کے رفقۂ کار، ان کے فضائل و مصائب بیان کر رہے ہیں۔ مجالس کا سلسلہ پورے ملک میں جاری ہے، اور پہلے بھی جیسے ہم اپنے پروگرامز میں کئی بار یہ کہہ چکے ہیں، ہمارے ساتھ جو معزز مہمان موجود ہوتے ہیں کہ حسین صاحب کے ہیں، ان کا تعلق کسی ایک مسلک سے نہیں، کسی ایک دین سے نہیں، انہوں نے پوری انسانیت کے لیے جو پیغام چھوڑا ایک لازوال قربانی کے نتیجے میں، اس میں سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ اور آج اس پروگرام میں ہم کوشش کریں گے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں، احادیث نبی کی روشنی میں کوشش کریں جاننے کی کہ نبی پاک امام علی مقام کے بارے میں کیا کہتے تھے، قرآن کریم ان لوگوں کے بارے میں کیا پیغام ہمارے لیے چھوڑ کے گیا ہے، اور وہ لوگ جن کے بارے میں نبی کریم نے خود کہا کہ وہ نوجوانان جنت کے سرداروں میں شامل ہیں، اور جن کی شہادت کی بشارت نبی کریم نے اپنی زندگی میں اپنی احادیث کے ذریعے لوگوں تک پہنچا دی تھیں، تو ایسے عالی مقام لوگوں کے فضائل بیان کرنا بھی ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، لیکن اپنے اس پروگرام کے ذریعے کوشش کریں گے کہ روشنی ڈالیں ان چیزوں پہ، اور ہمارے ساتھ معزز جو مہمان موجود ہیں صاحب علم ہیں، اور ان سے جاننے کی کوشش کریں، اپنے علم میں اضافہ کریں، اور اس پروگرام کے ذریعے آپ تک بھی آگاہی پہنچائیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا نعیم الحسن نقوی صاحب، مذہبی اسکالر ہیں، بہت شکریہ مولانا صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا۔ پیر عتیق چشتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پیر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ مفتی گلزار نعیمی صاحب مذہبی اسکالر ہیں، آپ کا بھی مفتی صاحب بہت بہت شکریہ۔ مولانا صاحب آپ سے آغاز کروں گا، اور موضوع ہمارا یہی ہے کہ فضائل امام علی مقام قرآن و حدیث کی روشنی میں تھوڑا سا ذرا بتائیے گا کہ قرآن پاک میں کیا بیان فرمایا۔ کئی آیات ہیں، آپ بہت بہتر جانتے ہیں کہ جس میں اہل بیت کی شان میں اللہ تعالیٰ نے خود جو ہے وہ ایک پیغام لوگوں تک پہنچایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حدیث مبارکہ سے اپنی بات شروع کرتا ہوں جی، کہ ارشاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ فرمایا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ، کہ حسین ہدایت کا چراغ ہیں اور نجات کی کشتی ہیں۔ گویا حضرت نوح کی کشتی سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ تو ہدایت کا چراغ، قرآن کہتا ہے کہ بعض لوگ جو اللہ کے نور کو خاموش کرنا چاہتے ہیں، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں۔ یا واللہ، خدا اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ تو نور جو ہوتا ہے وہ خود بھی روشن ہوتا ہے اور اپنے اطراف کو بھی روشن کر رہا ہوتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت، ان کا کردار، ان کے خطبات وہ بھی نورانی ہیں، اور وہ خود بھی نور ہیں، اور اپنے اطراف کو بھی کربلا جیسی درسگاہ کو سجا کر قیامت تک کے لیے، وہ آنے والی ہر نسل کے لیے نور افشانی کر رہے ہیں، ہر ایک کو ظلم کے خلاف قیام کرنے کا درس دے رہے ہیں۔ انہوں نے ظلم کے خلاف قیام کیا۔ اس وقت کے وہ لوگ کہ جنہوں نے دین کا لبادہ اوڑھ کر دین ہی کو مسخ کرنے کی کوشش کی، کہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بعض استعماری لوگ کہ جب بھی وہ اقدار
کی چھتری کے نیچے آتے ہیں، ظاہراً دین کی کا لبادہ اوڑھ کے آتے ہیں، حقوق انسانی کا نام لے کر آتے ہیں انسانوں کو قتل کرنے کے لیے۔ وہ ہم عراق میں دیکھیں، فلسطین میں دیکھیں، دیگر جگہوں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں کہیں ظلم ہو رہا ہے وہ شیطان وہ انہی چھتری میں آتا ہے۔ اگر امام حسین علیہ السلام قیام نہ کرتے تو یہ نفاق کا پردہ کبھی بھی نہ چھٹتا، کبھی بھی ہم نہ سمجھ سکتے کہ حق کیا ہے اور باطل یعنی کیا ہے۔ امام علی مقام نے قیام کر کے حق و باطل کے فرق کو واضح کر دیا اور مذہب کی قید سے بھی آزاد کر دیا، یعنی کہ مسلمان ہوتے ہوئے بھی آپ جو ہے باطل ہو سکتے ہیں اور یہ کہ حق کا ساتھ نہ دیں۔ جی صحیح ہے، قرآن کہتا ہے کہ دیکھو اسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ، اللہ نے ظاہری اور باطنی ہر نعمتیں ہمیں دی ہیں۔ باطنی نعمتوں میں آپ کہیں ایمان ہے، الہام ہے، وجدان ہے، ضمیر ہے، تو جب ظاہری اور باطنی ساری نعمتیں دی ہیں تو وہ کہتا ہے وَذَرُوا ظاہر الاسم وباطنہ، ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو، باطنی گناہ بھی چھوڑ دو۔ تو وہ جو میں نے عرض کیا کہ کربلا کے مارکے کا ایک بڑا نتیجہ وہ یہ نظر آتا ہے کہ نفاق کے پردے چھٹ گئے۔ آج کوئی بھی کتنا بڑا ہی منافق کیوں نہ ہو وہ چھپ نہیں سکتا اس کا۔ بالکل درست، بالکل درست۔ مفتی صاحب آپ کی جانب آتا ہوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے وہ عین قرآن ہے، اور وہ جو انہوں نے ہمیں فرمایا وہی بات فرمائی جو اللہ تعالیٰ ہم سے کہنا چاہتا ہے، بزبان نبی ہم تک وہ چیزیں پہنچی ہیں۔ تو نبی کریم اگر کوئی بات ہم تک انہوں نے کہی، کوئی پیغام دیا، احکامات ان کے وہ بالکل اسی طریقے سے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ ہم کلام ہے نبی کے ذریعے۔ تو امام حسین کے بارے میں جو بھی نبی نے فرمایا، امام حسن کے بارے میں جیسے پہلے میں نے گزارش کی کہ انہیں نوجوانوں نے جنت کا سردار قرار دیا، پھر تو کوئی شک نہیں رہتا، اور کم از کم یہ وہ شخصیات ہیں جن کے بارے میں امت مسلمہ ایک مکمل اتفاق ہے، چاہے تعلق کسی بھی فرقے سے، کسی بھی مسلک سے ہو آپ کا۔ دیکھیے سیدنا امام علی مقام علیہ السلام کے جو فضائل و مناقب ہیں بزبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ہی اعلیٰ اور بہت ہی عرفہ اور بہت ہی بلند ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی آپ کے فضائل میں جو یہ ارشاد فرمایا کہ حسین منی و انا من حسین، یہ ایک ایسا ایک چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ فضائل و مناقب میں اور عظمت امام علی مقام میں اس سے بڑھ کر کوئی جملہ بھی نہیں ہو سکتا۔ درست۔ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام علی مقام علیہ السلام کو فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، ایک دوسرے کو بالکل لازم و ملزوم قرار دے دیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ حسین جو ہے وہ میری پہچان ہے، میرے اس دنیا سے ظاہری پردہ فرما جانے کے بعد، کہ جب جو ہے وہ اسلام کے اصول اور ضابطے پائمال ہو رہے ہوں گے تو جس نے دیکھنا ہو کہ مصطفیٰ کس طرف کھڑے ہیں اسے دیکھنا چاہیے کہ حسین کس طرف کھڑے ہیں۔ جس طرف حسین کھڑے ہوں گے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا بھی یہی جگہ ہوگی اور یہی منصب ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک والہانہ محبت جو ہے وہ ذرا آپ اس سے غور کر سکتے ہیں کہ آپ بالکل بچپن کا مرحلہ ہے، حضرات حسنین کریمین مسجد نبوی میں آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، لڑکھڑاتے ہوئے کبھی گرتے ہیں، کبھی اٹھتے ہیں، پھر چلتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا تو آپ نے خطبہ موقوف فرمایا، اور موقوف فرمانے کے بعد ممبر شریف سے اترنے کے بعد دونوں شہزادوں کو اٹھایا اور اٹھا کر اپنے ساتھ ممبر پر بٹھا دیا۔ اب یہاں پہ ذرا غور کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا خطبہ موقوف فرمانے کے بجائے کسی صحابی کو یہ ارشاد فرما سکتے تھے کہ یہ شہزادے ہیں، ان کو اٹھا کر جو ہے نا وہ لے آؤ، اور یہ بھی فرما سکتے تھے کہ ان کو صف میں بٹھا دو، پہلی صف میں بٹھا دیتے، اپنے سامنے بٹھا دیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان شہزادوں کو صف میں نہیں بٹھایا، کسی صحابی کو نہیں فرمایا، بلکہ خود اٹھا کر جو ہے وہ ممبر پر بٹھایا، اپنے ساتھ بٹھایا
کہ دنیا کو پتہ چلے کہ یہ جو شہزادے ہیں یہ اقتدا کے لیے نہیں آئے ہیں، امامت کے لیے تشریف لائے ہیں۔ درست۔ تو آپ کا یہ جو مبارک عمل ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ جو دونوں نواسے ہیں انہوں نے ایک امامت کے فرائض سر انجام دینے تھے، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ ان کی براہ راست تربیت فرماتے ہیں۔ ان کو صحابہ کرام فرزندان رسول کہا کرتے تھے۔ درست۔ یہ فرزندان رسول ہیں، ان پر بہت کچھ لوگوں کو تکلیف بھی ہوتی تھی، لیکن یہ فرزندان رسول ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب کے جو نسب ہیں ان کے جو ہے وہ باپ کی طرف سے شروع ہوتے ہیں، ایک اولاد نرینہ کی طرف سے شروع ہوتے ہیں، یعنی جو مرد ہوتا ہے اس کی طرف جی سے بالکل۔ ہوتے ہیں، سوائے میرے نسب کے کہ میرا جو نسب ہے وہ فاطمہ کی اولاد ہے۔ واہ۔ یعنی یہ شرف بھی اللہ کے رسول بالکل۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی جو ہے وہ شہزادوں کو عطا فرمایا کہ دنیا کا یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک۔ دنیا کی وہ واحد ہستی ہیں کہ جن کا نسب جو ہے سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی اولاد سے بالکل۔ پیر صاحب آپ سے سوال ہے، مولانا صاحب آپ بھی اس پہ روشنی ڈالیے گا، تو نبی کریم اور یہی بات جو مفتی صاحب کر رہے تھے کہ نسب فاطمہ تو زہرا علیہ السلام سلام اللہ علیہ کی نسبت سے شروع ہوگا، نبی کریم نے یہ امتیاز دیا، تو جو آیت تطہیر ہے وہ بھی اسی کا پس منظر ہے جو نبی کریم فرما رہے ہیں اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت تطہیر یقیناً اسی کا پس منظر ہے، اور سیدہ کائنات، اب چونکہ سیدہ کائنات کا ذکر خیر شروع ہو چکا ہے تو یقیناً جس گود میں امام علی مقام علیہ السلام نے پرورش پائی ہے اس کا ذکر بھی امام حسین کا ہی ذکر ہے۔ تو سیدہ کائنات صلوات اللہ تعالی علیہ وہ شخصیت ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام جب شب معراج اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے تشریف لے کے جاتے ہیں، واپسی پہ آنے کے بعد حضور سیدہ کائنات کا دنیا میں آپ کی آمد ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ سیدہ کائنات جنت کے اس سیب کے کھانے کے نتیجے میں دنیا میں تشریف لائی ہیں جو جنت میں مجھے فرشتوں نے، حوروں نے تحفے میں دیا تھا۔ گویا آپ کی جو اصل ہے وہ بھی جنت سے آئی ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب مجھے جنت کی خوشبو سونگھنے کا دل کرتا ہے تو میں سیدہ زہرا کی گردن کو سونگھ لیتا ہوں۔ تو اس گود میں سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے پرورش پائی ہے۔ جس طرح آج کا ہمارا موضوع قرآن اور حدیث کی روشنی میں امام علی مقام علیہ السلام کا ذکر ہے، آپ کے فضائل و مناقب ہیں، تو میں ایک آیت سے اس موضوع کا آغاز کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے رسول پاک کو مخاطب کر کے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے ہمارے رسول، اے ہمارے محبوب، آپ کو آپ کا رب ان قریب اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اب یہ نسبت بڑی عجیب ہمیں لگتی ہے اور بڑا لطف والی کیفیت والی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے فرما رہا ہے کہ ہم آپ کو دیں گے، آپ راضی ہو جائیں گے۔ رسول پاک علیہ السلام اپنے گھر کے کچھ افراد ایسے ہیں کہ جن کی رضا جوئی میں لگے ہوئے ہیں۔ کبھی حضرت مولا علی سے فرماتے ہیں اما ترضیٰ ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، اے علی تجھے اگر میرے ساتھ وہی مقام نصیب ہو، وہی مقام دے دیا جائے جو حضرت موسیٰ کے ساتھ حضرت ہارون کا ہے، تو کیا تو راضی ہے؟ اسی طرح سیدنا امام حسین علی مقام علیہ السلام کے حوالے سے ابھی قبلہ مفتی صاحب نے حضور علیہ السلام کا خطبے کو موقوف کرنا بیان فرمایا کہ امام علی مقام علیہ السلام کو بچپن میں صفوں میں سے گزر کے آتا ہوا دیکھ رہے ہیں، تو اس خطرے کے پیش نظر کے کہیں آپ کو ٹھوکر نہ لگ جائے، گر نہ جائیں، ذرا سا بھی کوئی آپ کو نقصان نہ ہو جائے، حضور علیہ السلام خطبہ موقوف کر کے ان کو اٹھا کے لا کے اپنے پاس بٹھا لیتے ہیں۔ پھر نماز کے دوران امام علی مقام علیہ السلام سجدے کی حالت میں حضور علیہ السلام کی پشت مبارک پہ سوار ہو جاتے ہیں۔ سجدہ نماز کا رکن اعظم ہے، اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، رکن اعظم ادا ہو رہا ہے، اس کے دوران امام علی مقام علیہ السلام حضور کی پشت مبارک پہ سوار ہوتے ہیں، اور روایات میں ہے کہ نبی پاک علیہ السلام ہم تو 3 تکبیریں پڑھتے ہیں، 5 تکبیریں پڑھتے ہیں، سرکار علیہ السلام نے 72 تکبیریں ارشاد فرمائی۔
تب جب حضور امام علی مقام علیہ السلام اترے پھر آپ نے سر انور کو اٹھایا. تو گویا اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کی رضا طلب کر رہا ہے کہ ہم عطا کریں گے، آپ راضی ہوں گے، اور رسول پاک علیہ السلام امام علی مقام علیہ السلام کو بچپن میں راضی کر رہے ہیں کہ حسین تم راضی رہو. نماز کو بھی لمبا کر دیا، خطبے کو بھی چھوڑ دیا. بالکل بالکل بالکل. مولانا صاحب یہ آیت تطہیر کا ذکر ہوا تھا اور اس کا تھوڑا سا اگر میں چاہوں گا کہ آپ ذرا تفصیل پہ روشنی ڈال دیں، اور یہ کہ اگر جس پاکیزگی کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کر لیا پھر تو کسی بھی قسم کا ایک ذرہ برابر بھی احتمال نہیں ہے کہ ان کی ذات پاک جو ہے وہ معصوم نہیں ہے. ہاں جی، میں تیمناً آیا مجیدہ بھی تلاوت کر دوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ فرمایا گیا کہ ارادہ الہی یہ ہے کہ اہل بیت آپ سے نجاست کو یوں دور کر دیا جائے کہ جیسے دور کرنے کا حق ہے، اور یوں پاک کر دیا جائے کہ جیسے پاک کرنے کا حق ہے. بالکل. تو ارادہ الہی کے بارے میں خود قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کا ارادہ کر لیتا ہے تو کن فیکون، یعنی وہ کہتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے. بالکل. تو یہ ارادہ الہی کا اظہار گویا اس کے اتمام اور اکمال کی دلیل ہے کہ اہل بیت علیہ السلام اس طرح پاک ہیں کہ جیسے پاک ہونے کا حق ہے. اب یہ پاکیزگی اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں، کہ ہم ان کے گھر کی آرائش اور سجاوٹ وہ کیا دیکھتے ہیں، کوئی پردے اور کوئی کارپیٹ اور یہ چیزیں نہیں دیکھتے. ان کے گھر کی سجاوٹ کیا ہے، وہ بچوں کو کیا سکھا رہی ہیں، ان کے شب و روز کیسے گزر رہے ہیں، یا تلاوت کلام مجید ہے، یا ایثار و قربانی کے دروس ہیں، یا نانا کے وہ خطبات جو سن کر آ رہے ہیں وہ ان سے لے رہی ہیں. تو وہ نیکی، دیانت، تقوی و پاکیزگی جو گھر میں تربیت ہو رہی ہے، ان کے گھر کی سجاوٹیں یہ چیزیں ہیں. اور جو قبلہ مفتی صاحب نے بھی اشارہ کیا اور آپ نے بھی، کہ ایک میں حدیث کی روشنی میں بیان کروں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ خیر الناس اباً و اماً، کہ بہترین شخص باپ کے اعتبار سے بھی اور ماں کے اعتبار سے بھی کون ہے؟ صحابہ نے فرمایا کہ آپ اللہ کے نبی ہم سے کہیں بہتر جانتے ہیں، آپ فرمائیں. تو فرمایا کہ حسن والحسین. اسی طرح حدیث کو آگے جاری رکھتے ہوئے فرمایا کہ خیر الناس جداً و جدہ، کہ کیا جانتے ہو کہ بہترین شخص جد اور جدہ کے اعتبار سے بھی وہ بھی حسن و حسین ہے، کہ جن کے بابا بھی نانا ہیں، عصمت کی معراج پر ہیں، اور جن کے بابا بھی اسی طرح نانا اور بابا، اور اسی طرح والدہ محترمہ بھی. بالکل. تو وہ شجرہ، وہ پاکیزگی کہ جس کی طرف آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں، وہ در حقیقت وہ نیکی و تقوی کی معراج پر ہے. بالکل. وہ امام الخدا ہیں. بالکل. مفتی صاحب یہ تو فضائل ہم ان کے بیان کر رہے ہیں، لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ ان کے جو اہل بیت ہیں، انہوں نے اللہ کے دین کو اپنے عمل سے، اپنے اقوال سے، اور بعد میں جو انہوں نے ایک ورثہ چھوڑا ہے، ایک تاریخ چھوڑی ہے، اس سے آگے بڑھایا. اور یہ سلسلہ نبی پاک کی زندگی میں ہی شروع ہو گیا. میں اشارہ کر رہا ہوں آیت مبالغہ کی طرف. جب نجران کے عیسائی آئے اور مناظرہ کرنا چاہ رہے تھے، تو جو نبی پاک نے جو ایک حکمت عملی اپنائی اور پھر وہ آیت کا نزول ہوا، اس کی روشنی میں تھوڑا سا ذرا ارشاد فرمائیے گا. آیت مباہلہ ان شخصیات کی عزت و احترام اور ان کی جو بزرگی ہے اور اللہ کے نزدیک ان کا جو مقام ہے، وہ بہت ہی عالی مرتبہ اور بہت ہی بلند مرتبہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں کو جب چیلنج کیا تو فرمایا تعالو یہ قل یا اہل الکتاب تعالو ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ آئیں تم ندعو ابناءنا و ابناکم، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں. بالکل. تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں. تم اپنے لوگوں کو بلاؤ، ہم اپنے لوگوں کو بلاتے ہیں.
پھر ہم ایک دوسرے کے بارے میں دعائے ہلاکت کرتے ہیں، اور جو جھوٹا ہو تو پھر اس پر اللہ کی تباہی اور بربادی آئی۔ اب یہاں پہ اب نہ دیکھیں، مجھے افسوس ہوتا ہے کہ بعض اوقات جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ اس کو بڑی اسٹرکٹلی کہتے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ رسول کے بیٹے ہیں، قرآن اب نا انا کا لفظ استعمال کرتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزندان کے لیے جو ہے وہ ایک بلند مرتبہ ہونا چاہیے جو واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جو خدا نے انہیں عطا فرمایا ہے۔ اس وجہ سے ان کے شایان شان الفاظ علیہ السلام کے جو یہ ہیں، اور تمام ہمارے محدثین نے ان الفاظ کو استعمال کیا ہے، اور یہ لفظ بھی استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے میرے نزدیک، لیکن یہ ہے کہ ان کا بلند و بالا مقام ہے، وہ رسول کے بیٹے ہیں۔ اب نا انا قرآن مجید انہیں کہہ رہا ہے، خدا بزرگ و برتر انہیں کہہ رہا ہے کہ یہ بیٹے ہیں۔ تھوڑا سا اس کی میں چاہوں گا کہ تفصیل بتا دیجئے کہ اس آیت کی روشنی میں جب نجران کے عیسائی آئے اور نبی پاک نے کس طریقے سے ان کا سامنا کیا۔ جی، جب حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین، حضرت امام حسن علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، سیدہ طیبہ طاہرہ، خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ سب سے آگے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور پیچھے یہ چاروں جو ہے وہ یعنی رسول کے گھرانے کے لوگ تھے، تو نجران کے عیسائیوں نے جب ان کو آتا ہوا دیکھا تو ان میں سے جو بہت ان کا بزرگ عالم تھا، اس نے کہا کہ یہ ایسی شخصیات ہیں اور ان کے چہرے سے ایسا نور ٹپک رہا ہے کہ اگر ان لوگوں نے آپ کے لیے دعائے ہلاکت کر دی تو تم تو جو یہاں پہ موجود ہو وہ تو درکنار، پوری روئے زمین پر جو ہے وہ کوئی عیسائی نہیں بچے گا، اس لیے ان کا مقابلہ مت کرو اور یوں ہی واپس جو ہے وہ چلے جاؤ۔ اس طرح وہ واپس چلے گئے۔ تو ان ہستیوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق و صداقت کی نشانی کے طور پر جو ہے وہ عیسائیوں کے مقابلے میں اور ان لوگوں کے مقابلے میں جو رسول اللہ کو نہیں مانتے تھے اور جو رسول اللہ کی رسالت کو جو ہے وہ نہیں مانتے تھے، ایک یعنی صداقت کی اور حق کی نشانی کے طور پر، اور پھر بعد میں بھی فرمایا تھا ترکت فیکم ثقلین کتاب اللہ و عترتی، یعنی یہ صرف وہی مقام پہ نہیں کہ یہ کہہ کر آپ نے پھر جو ہے نا آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب چھوڑے جا رہا ہوں اور اپنی عطرت کو چھوڑے جا رہا ہوں۔ تو یہ مستقل جو ہے وہ حصول ہدایت کا ذریعہ ہیں، اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، یہ حضرات حسنین کریمین، سیدہ فاطمہ سلام، یہ ایسے ہدایت کے منبع ہیں کہ دنیا نے کبھی بھی کسی سطح پر بھی ان میں سے کوئی ایسی چیز کبھی بھی ان کو نظر نہیں آئی کہ جو ہدایت کے حصولوں کے خلاف ہو، جو ایک ہادی ہے اس کے سٹیٹس اور اس کی شان کے خلاف جو ہے نا وہ اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری اہل بیت جو ہے وہ کمثل سفینۃ نوح، کہ نوح کے سفینے کی طرح ہے، نوح کی کشتی کی طرح ہے کہ جو اس میں داخل ہو گیا، اس میں جو سوار ہو گیا، فمن رکبہ نجا، کہ جو اس میں یعنی سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، ومن تخلف عنہا فقد ہلک، جو اس سے دور چلا گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ تو ہمارے لیے معیار جو ہے وہ انہی چار ہستیوں وہ ہمارے لیے جو ہے نا وہ چھوڑ کے صاحب اسی کے اوپر میں چاہوں گا آپ بھی کچھ اظہار خیال کریں، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تصدیق کی مہر لگا دی، اور جیسے کہا نعیمی صاحب نے بھی کہ دین کی ترویج اور اللہ تعالیٰ کے جو احکامات یا جو پیغام ہے اس کو دین کو بچانے کے لیے نبی پاک کی زندگی سے ہی ان شخصیات کا کردار جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ مفتی صاحب قبلہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ہستیاں رسول پاک علیہ السلام کی نیابت کا فریضہ سر انجام دیتی رہی ہیں۔ جو کچھ اللہ اور اس کے رسول کے فرامین ہیں، جیسا کہ آج کا ہمارا موضوع ہے، ان کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ امام علی مقام کا ہم بالخصوص ذکر کر رہے ہیں، تو آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ یا قرآن کی تفسیر کر رہا ہے یا حضور کی حدیث کی تشریح کر رہا ہے۔ قرآن مجید میں رب العزت نے ارشاد فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اس کا بہترین نمونہ ہمیں امام علی مقام، امام حسین علی مقام کی صورت میں نظر آتا ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے ذکر کیا کہ بچپن میں رسول پاک علیہ السلام نے کیا کیا نیکیاں کی ہیں، کیا کیا مہربانیاں کی ہیں، کیا کیا پیار اور محبت کے مظاہرے کیے ہیں۔
اب اس کا بدلہ امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کربلا میں جس طرح اتار رہے ہیں یہ امام علی مقام ہی کر سکتے ہیں. یعنی اس کو، اس آیت کی تشریح اور تفسیر کو جس طرح امام حسین بیان کر رہے ہیں، میں نے پہلے عرض کیا کہ حضور نے امام حسین کی خاطر 3 کے بجائے 72 تکبیرات پڑھی. امام علی مقام نے اس نیکی کا بدلہ کیا دیا؟ ان 72 تکبیروں کے بدلے میں 72 نفوس قدسیہ کو اللہ کے راستے میں قربان فرمایا. جو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح آپ کے ساتھ پیار کیا ہے اس کا بدلہ امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام نے. اور پھر چونکہ تبلیغ کے حوالے سے یہ رسول اللہ کے جانشین ہیں، جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا پیغام دنیا تک پہنچایا ہے، انہوں نے بھی اس کو آگے بڑھایا ہے. ایک بڑا دلچسپ واقعہ آپ کے بچپن کے حوالے سے ہمیں ملتا ہے کہ قرآن مجید نے تبلیغ کے اصولوں میں سے ایک اصول یہ بیان فرمایا کہ بالحکمت، حکمت کے ساتھ تبلیغ کرنی ہے. اب اس حکمت کا ایک چھوٹا سا نمونہ ہمیں امام علی مقام کے انتہائی بچپن میں ملتا ہے کہ ایک بزرگ صحابی وضو کر رہے ہیں، درست، اور وضو ان کا ٹھیک طریقے سے نہیں ہو رہا، ان کی معلومات میں صحیح نہیں ہوگا. تو حضرت امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام اب دیکھیں کس حکمت کے ساتھ ان کو صحیح طرح وضو کرنا سکھا رہے ہیں. کہتے ہیں ہمارے بزرگ یہ دیکھیں ہم وضو کریں گے، ذرا دیکھیں کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، ہماری اصلاح کریں، ہماری اصلاح کریں. یعنی ان کو شرمندہ کیے بغیر اصلاح، شرمندہ کیے بغیر اور حکمت کے ساتھ. بالکل یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ یہ آپ نے تھوڑی سی غلطی کی، جی بالکل، ٹھیک کر بالکل، وہ محسوس نہ کرتے. رسول اللہ کے بیٹوں کی بات کون محسوس کرتا؟ بالکل. لیکن اس کے باوجود احتیاط کا تقاضا یہ تھا کہ حکمت کے ساتھ تبلیغ کی جائے. تو فرمایا کہ آپ دیکھیں ذرا ہم ٹھیک کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. تو یہ حکمت جو اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے یہ حکمت، یہ علم اور یہ رسوخ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادوں کو ملا. اور پھر ائمہ اہل بیت تمام کے تمام کی سیرت کو اگر پڑھا جائے تو ان میں بھی یہ علم اور حکمت کا رسوخ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. مولانا صاحب یہ اب محرم الحرام کا آغاز ہوا، امام علی مقام اپنے رفقائے کار اپنے خاندان والوں کے ساتھ وہاں پہ تشریف لے آئے. معلوم تھا انہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے، کس قسم کے ظلم کے پہاڑ ٹوٹیں گے، اس کے بعد قافلہ شام کی طرف رواں دواں ہوگا اور پھر جو وہاں پہ جو ظلم و ستم ڈھائے جائیں گے. لیکن اس تمام تر مشکلات کے باوجود وہ اپنے اصولوں پر قائم رہے اور خدا کے دین کو انہوں نے بچایا. اگر کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر امام علی مقام اس وقت مطلب وہاں پہ کوئی اور فیصلہ کر لیتے تو شاید آج اللہ کا دین اس طریقے سے قائم نہ رہتا. تو یعنی اللہ تعالیٰ نے امام کو پہلے سے منتخب کر لیا تھا کہ آپ نے یہ کام سر انجام دینا ہے تاکہ میرا دین جو ہے وہ تا قیامت قائم رہے. جی میں آیا مجیدہ سے اپنی بات شروع کروں کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. قرآن نے باقی انبیاء کی زبانی جا بجا فرمایا کہ لوگوں سے کہیں کہ ان اجری الا علی رب العالمین، کہ میں اجر رسالت کچھ نہیں مانگتا، اجر رسالت میرے عالمین کے رب کے ذمے، لیکن اپنے حبیب کے لیے خاص طور پر اور اس امت کے لیے اجر معین کیا ہے. فرمایا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ، بالکل. اور وہ مودت بھی کس میں؟ قرابت داروں میں. اور اکثر مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ قرابت دار کون ہے؟ وہ یہی ہستیاں ہیں، فاطمہ ہے اور ان کے فرزندان ہیں. تو میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ لغت کی کتاب اٹھائیں گے تو محبت اور مودت میں فرق قائم کیا گیا ہے. مودت کہا گیا ہے اظہار محبت کو، بالکل، کہ اظہار محبت کیا جائے. تو گویا اجر رسالت یہ ہے کہ نبی پاک کے اہل بیت کے ساتھ اظہار محبت کیا جائے. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جب محرم آتا ہے تو بجائے اس کے کہ امت اکٹھی ہو جائے، ایک جگہ پر ہم آ جائیں، ایک مرکز و محور ہو جائے، اہل بیت کے ساتھ مودت کا اظہار ہو، تو یہاں خوف قائم ہو جاتا ہے کہ پھر سواریت ہو جائے گی، لڑائی ہو جائے گا، جھگڑا ہو جائے گا، پتہ نہیں کیا کچھ. آج نہیں تو آئندہ ہم اس نہج پہ یقیناً پہنچ جائیں گے کہ جب پوری امت اکٹھی ہوگی. اس پہ بھی بات کرتے ہیں، لیکن میرا جو سوال آپ کے سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں. دیکھیں ایک صورتحال مختلف تھی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے دور میں کہ انہوں نے صلح کر لی. اس وقت
اقدار الہی کو اس طرح پامال نہیں کیا جا رہا تھا کہ جیسے یزید کے دور میں شروع ہو گیا. بالکل گویا اس نے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر دیا. اس نے محرم و نامحرم کی پہچان ختم کی. اس نے خلیفہ رسول ہوتے ہوئے شراب پی اور اس نے جانوروں کے ساتھ اور بندر کے ساتھ اس کا کھیلنا. یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ نبی ان امت کو کیا کہو، انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی وثلاث، کہ فرمایا کہ اے حبیب ان سے کہیں کہ میں تمہیں صرف ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ کے لیے، اللہ کی حدود کے لیے قیام کرو. اکیلے ہو تو، زیادہ ہو تو، دو ہو تو قیام کرو. یہی بات میں مولا امام حسین علیہ السلام کی زبانی کہ جب آپ مدینہ سے مکہ سے کربلا کی طرف روانہ ہو رہے ہیں تو آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا انی لم اخرج اشرا ولا باترا، کہ دیکھو میں جو خروج کر رہا ہوں نہ کسی شرارت، نہ کسی فساد کی وجہ سے، ولا مفسدا ولا ظالما، نہ میں فساد کی وجہ سے نہ ظلم کی وجہ سے، انما خرجت لطلب الاصلاح امت جدی، میں اپنے نانا بزرگوار کی امت کی اصلاح کے لیے قیام کر رہا ہوں. اریدو ان امر بالمعروف وانہی عن المنکر، میں امر بالمعروف کرنا چاہتا ہوں، میں نہی عن المنکر کرنا چاہتا ہوں. واسیر بسیرت جدی و ابی، میں اپنے نانا اور اپنے بابا کی سیرت پر عمل کرنا چاہتا ہوں. تو گویا آپ کا جو قیام تھا یہاں پر کچھ صورت بنتی نہیں. سورہ مائدہ کی آیات ہیں کہ جو تمہارے دین کا مذاق اڑائے، جو تمہارے دین کو مسخرہ کرتا ہو، اس کے لیے قرآن نے کہا ہے قیام کرو. بالکل 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 قیام کرو. مفتی صاحب، یعنی جو پہلے قومیں گزری اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا، ان کا نام و نشان جو ہے وہ دنیا سے مٹ گیا، تو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ کوئی عذاب آئے. اور جیسے ذکر کیا نفی صاحب نے کہ جب حاکم آپ کا ایک گناہگار شخص ہو اور وہ تمام اس قیود سے آزاد ہو جائے جو احکام باری تعالیٰ ہیں، تو مقصد قیام کا یہ تھا کہ امت کو اللہ تعالیٰ کے اس عذاب سے بچایا جائے جو پہلے قوموں پر آیا. دیکھیے، جب ایک فساد بپا کر دیتے ہیں آپ اور اللہ کی زمین پر اللہ کے قانون کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے وہ اپنا عذاب نازل فرماتا ہے. پھر قومیں تباہ و برباد ہوتی ہیں، اور قوموں کی تاریخوں میں یہی کچھ رہا. جب قومیں جو ہیں وہ دیکھیں نا، وہ علامہ اقبال نے کہا نا کہ فطرت افراد سے اغماز تو کر لیتی ہے پر نہیں کرتی ملت کے گناہ معاف. درست کہ ملت بحثیت ملت جب لوگ جو ہیں یعنی حکمران اور عوام الناس جو ہیں وہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال جو ہے وہ کرنا شروع کر دیں تو پھر یہ ایک ایسا اجتماعی گناہ ہوتا ہے کہ اس کو معاف نہیں کیا جاتا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت امام عالی مقام علیہ السلام نے یزید کے خلاف یہ قیام کر کے اس قوم کو، اس ملت کو، امت اسلامیہ کو اللہ کے عذاب سے بچایا ہے کہ آپ نے حق کو الگ کیا، باطل کو الگ کیا، جو بالکل مکس کیا جا رہا تھا. اور ایک بات اور یاد رکھیے، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا وَلَوْ سَكَتَ أَهْلُ الْحَقِّ عَنِ الْحَقِّ تُبْهِمُ الْبَاطِلُ إِنَّهُمْ عَلَى حَقٍّ، کہ اگر اہل حق کہنا جو ہے وہ خاموش ہو جائیں، اہل حق جو ہے وہ حق کی بات کرنا خاموش ہو جائیں تو باطل کے بارے میں تو پھر یہی تصور کیا جائے گا کہ یہی حق ہے. تو حضرت امام عالی مقام علیہ السلام نے جو ہے وہ باطل کے خلاف کھڑے ہو کر یعنی آپ الفارق بین الحق والباطل بن گئے. آپ نے باطل اور حق کو جو ہے وہ الگ الگ کر دیا. اسی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو قیام ہے، اس قیام میں ظاہری طور پر تو مقام کربلا میں جب ہم دیکھتے ہیں تو سیدنا امام عالی مقام کا سر کٹا ہے. ہم ظاہری طور پر دیکھتے ہیں کہ آپ کے جان نثاروں کا سر کٹا ہے. مقام کی جو شکست ہے اس کو دیکھتے ہیں تو وہ حسین کے کھاتے میں جاتی ہے، لیکن ابدی جو فتح ہے وہ بھی دیکھتے ہیں تو ہمیں حسین کے جو ہے وہ کھاتے میں آتی ہے کہ آپ اگر نہ ہوتے تو آج کا دین جو ہے وہ اس صورت میں ہمارے سامنے جو ہے وہ زندہ نہ ہوتا. اور آپ نے جو یہ قربانی دی ہے درست، وہ اس قربانی کی وجہ سے، حضرت امام عالی مقام کی قربانی کی وجہ سے جو دیکھیں ایک یہ دو تصورات تھے، ایڈیالوجیز تھیں جی، ایک یزید کی اور ایک حسین کی. اور حسین کی ایڈیالوجی جو ہے وہ قرآن و سنت تھی
ٹھیک ہے جی. اور دوسرے جو مقابلے میں شخص تھا اس کی جو آئیڈیالوجی تھی وہ صرف اور صرف اپنی زبان کو قانون ثابت کرنا تھی، چاہے وہ درست ہے چاہے وہ غلط ہے. بالکل. تو آپ نے ثابت کر دیا کہ ہمیشہ رہنے والی قرآن و سنت ہے، اور اس کے لیے ہمیشہ جو ہے وہ قربانیاں دی بالکل جائیں گی، بالکل اور یہی ہمیشہ جو ہے وہ قائم و دائم رہنے والی. بالکل ٹھیک. پیری صاحب، ابھی گزشتہ جب بات ہو رہی تھی تو آپ نے ذکر کیا کہ 72 جانوں کا نذرانہ امام علی مقام نے پیش کیا، اور شاید اس سے آپ نے ایک موازنہ کیا کہ جب نبی کریم نے سجدے میں گئے اور 72 دفعہ انہوں نے پڑھا. تو سوال میرا یہ ہے کہ ان جو ساتھی تھے امام علی مقام کے، ان کے فرزند تھے، اور ان کے ساتھ باقی جو لوگ تھے، ان کی قربانی ان کے ذکر کے بغیر یہ کربلا کا ذکر اور اس ساری قربانی کا ذکر ممکن ہی نہیں ہے کسی طور پر. اور جب جنت کا سردار گارنٹی دے رہا ہے کہ میں آپ کو جنت کی بشارت دیتا ہوں، گارنٹی دیتا ہوں، اور اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ جا سکتے ہیں، کسی قسم کا آپ پہ کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ استقامت کے ساتھ ان کے ساتھ کھڑے رہے، کیونکہ مقصد جو تھا وہ جنت کا حصول نہیں تھا، بلکہ جو امام علی مقام کا جو پیغام اور اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے اس کو سربلند کرنا تھا اور اپنے آپ کو سرخرو کرنا تھا. آپ نے ذکر کیا کہ امام علی مقام علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو اجازت دی، اور یہ شب عاشور کا بڑا عجیب منظر ہے کہ شاعروں کی زبان میں اگر کہا جائے تو اب شعر میرے ذہن میں نہیں آ رہا، لیکن مفہوم یہ ہے کہ عام طور پہ جب روشنی کرنی ہوتی ہے تو چراغ جلایا جاتا ہے. امام علی مقام نے شب عاشور چراغ بجھایا اور اس کی وجہ سے پوری کائنات میں روشنی ہوئی ہے. آپ نے چراغ بجھا دیا، اجازت دی کہ میرے ساتھ یزید ملعون کی دشمنی ہے، میرا دشمن ہے، میرے خون کا پیاسا ہے، میری بیعت چاہتا ہے، تو مجھے تم چھوڑ دو، میں تم پہ راضی ہوں، جنت کی ساتھ بشارت دے رہا ہوں، میں راضی ہوں قیامت تک کے لیے. اور پھر چراغ بھی بجھا دیا کہ کسی کو جانے میں شرمندگی محسوس نہ ہو. لیکن جب چراغ دوبارہ جلایا گیا تو سب کے سب اپنی جگہ پہ موجود تھے، اور پھر امام علی مقام علیہ السلام کے جانثاروں کے الفاظ ہمیں تاریخ کی کتابوں میں ملتے ہیں کہ مولا ہم مدینے سے چلے تھے تو ساتھ چھوڑنے کے لیے نہیں چلے تھے، ہم نبھانے والے ہیں. اور پھر سیدنا امام علی مقام علیہ السلام آپ نے اپنے اصحاب پر جو فخر اور مباحات فرمائی ہے کہ آج رسول پاک علیہ السلام یہاں اگر تشریف فرما ہوتے بنفس نفیس تو میرے اصحاب پر حضور علیہ السلام بھی فخر فرماتے ہیں. میرے اصحاب رش کے اصحاب ہیں. تو نبی پاک علیہ السلام کے جس طرح جانثار صحابہ تھے، ان کا کمال اگر آپ نے دیکھنا ہو تو امام علی مقام علیہ السلام کے اصحاب میں ملتا ہے. اور یہ اصحاب بھی، ان میں سے کوئی بھی اکا دکا ایسی شخصیتیں ہیں جو اس وقت میدان جنگ میں جانے کے قابل تھے. سب سے چھوٹا مجاہد جو ہے وہ 6 مہینے کا ہے، اور پھر 90 80 سال کے بزرگ ہیں جن کا میدان جنگ میں جانے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن احقاق حق کے لیے، حق و باطل کو الگ الگ کرنے کے لیے، امام علی مقام علیہ السلام کے ساتھ وفا نبھانے کے لیے. حضور کے ایک صحابی ہیں جن کو رسول پاک علیہ السلام نے کئی سال پہلے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میرے حسین کو اگر تیری ضرورت پڑی تو اس کی مدد ضرور کرنا. بالکل بالکل. رسول پاک علیہ السلام نے تفصیل کے ساتھ ارشاد فرمایا، انہوں نے آ کر مدینہ کربلائے معلیٰ کے رستے میں ڈیرا لگا لیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ امام حسین کو میری ضرورت پڑے تو میں لیٹ نہ ہو جاؤں. تو مدینہ چھوڑ دیا اور آ کے رستے میں ڈیرا لگا لیا. اس طرح دیگر آپ کے جو اصحاب ہیں، حضرت جون بن حویی بڑا عظیم نام ہے، انہوں نے جس طرح احقاق حق کے لیے، حق کو باطل کو واضح کرنے کے لیے قربانیاں دی. دیگر حضور کے جی میں وقت تھوڑا محدود ہے، میں مولانا صاحب سے سوال کرنا چاہوں گا کہ امام علی مقام اور ان کے رفقائے کاروں نے جو اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اور کربلا میں ایک سو قربانی اور ایک لازوال قربانی کی ایک مثال قائم کر کے انہوں نے خدا کے دین کو بچایا، لیکن اس کے بعد جو ایک اور جہاد شروع ہوا
جب قافلہ بیبیوں کا شام کی طرف رواں دواں تھا اور یزید کے دربار میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے جو خطبات دیے، اور انہوں نے، اور جو ہمیں تک روایات پہنچی ہیں کہ مولا علی کے لہجے میں انہوں نے وہ خطبہ دیا، اور جس طریقے سے انہوں نے یزید کے دربار میں یزید کو للکارا، تو وہ سلسلہ جو تھا دین بچانے کا، جو نبی پاک کی زندگی سے جس کا آغاز ہوا، وہ کربلا، مارکہ کربلا کے بعد تک جاری رہا، اور آگے جس طریقے سے اہل بیت کا سلسلہ بڑھا وہ اس پر قائم رہے۔ تھوڑا سا اس کو ذرا اس کی روشنی ڈالیے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم کربلا کے دروس میں سے ایک بڑا درس یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں میدان کربلا میں قربانیاں دی گئی ہیں، اگر اس کے بعد جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا وہ کردار ادا نہ کرتی، اس قربانی کو بیان نہ کرتی، اور اس قربانی میں پوشیدہ اور مرموز رازوں کو اعلاء کلمات الحق کے لیے اگر بیان نہ کرتی تو شاید یہ واقعہ اسی صحرا میں پوشیدہ ہو جاتا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جناب سیدہ جب آئی ہیں یزید کے دربار میں بھی یا عبید اللہ ابن زیاد کے بھی، تو وہاں پر جس طرح وہ بیان کر رہا ہے کہ خدا نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا، کہ یہ ظواہر جو ہم دیکھ رہے ہیں، جیسے اشارہ کیا مفتی صاحب نے بھی کہ ظاہراً تو شکست تھی، اور قرآن کہتا ہے کہ نہیں، تم دونوں خوبیوں میں سے کوئی ایک خوبی ضرور پالو گے جب اللہ کی راہ میں قیام کرو گے، تو احد الحسنین، دونوں نیکیوں میں سے یا غازی ہو تو یا شہید ہو، ہر دو صورت میں۔ تو جہاں رضا الہی کے لیے قیام ہو وہاں شکست ہے ہی نہیں۔ تو یہاں ایسے موقع پر کہ جب اتنی بڑی بڑی قربانیاں دے دی گئی ہیں، اور جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے لیے بہت مشکل تھا کہ اس موقع پہ جب وہ ضربہ لگا رہا ہے نفسیاتی طور پر، تو نہ پتہ احساسات اور جذبات میں آ کے کوئی اور ہوتا تو کچھ اور کہہ دیتا۔ یہاں ان کا ایک خوبصورت قول ہے جو تاریخ میں رقم ہے کہ فرمایا ما رأیت الا جمیلا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو شہادت دے کر جو سرفرازیاں اور مقام ہمیں اور ہمارے خاندان کو نصیب کیا ہے وہ کسی کے لائق درست، بالکل درست۔ لاسٹ 2 منٹ سے میرے پاس مفتی صاحب یہ ویری کوئکلی یہ بتائیے گا کہ اب یہ سلسلہ آگے بڑھ گیا، اور جیسے بڑے احتیاط کے ساتھ سوال کرنا چاہوں گا کہ جب یہ مارکا چل رہا تھا اور اس کے بعد بھی جس دربار کا ذکر کیا، نمازیں وہاں بھی پڑھی جا رہی تھیں، اللہ کا نام وہاں پر بھی لیا جا رہا تھا، احادیث کو وہاں پر بھی کوٹ کیا جا رہا تھا، لیکن بہت واضح فرق تھا۔ تو یعنی اس سارے کے سارے معاملے نے یہ بتا دیا کہ اگر آپ ظاہری طور پر کلمہ طیبہ بھی پڑھ لیں لیکن آپ اللہ کی رضا حاصل نہیں کر سکتے کہ جب تک ان شخصیات کو آپ تہ دل سے تسلیم نہ کریں۔ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ یہ جو دین ہے نا، دین ایک بڑی روشنی کا نام ہے، دین دھوکے کا نام نہیں ہے۔ یہاں پر جو نمازیں پڑھنے والے تھے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اذانیں دینے والے تھے ان کو صحیح بات نہیں بتائی گئی، ان کو دھوکے میں رکھا گیا۔ یعنی جو لوگ تھے وہاں کے، دمشق کے لوگ تھے، شام کے جو لوگ تھے، ان سے یہ کہا گیا کہ کچھ باغی ہیں جن کے سر آ رہے ہیں، جنہوں نے حکومت کے خلاف بغاوت کی ہے، یہ نہیں بتایا۔ اچھا، پروجیکٹ یہ کیا گیا تھا کہ ہم رسول اللہ کے رشتہ دار ہیں، ہم رسول اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں، یہ جو لوگ آ رہے ہیں یہ باغی ہیں۔ ان باغیوں کو جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ باغی ہیں تو خوشیاں منائی، لیکن جب سیدہ زینب کے خطبات اور حضرت جو ہے وہ امام زین العابدین کے خطبات کی جب جو ہے وہ کسی شخص نے پوچھا کہ کون فتح یاب رہا حضرت امام زین العابدین سے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تھوڑی دیر رک جا، میں بتاتا ہوں کہ کون جو ہے وہ کامیاب رہا۔ جب آذان ہوئی تو آپ نے یزید کو بھی اور تمام دربار کو بھی، جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یزید بتاؤ کہ یہ محمد میرا نانا تھا یا تیرا نانا تھا، میرا جد تھا یا یہ تیرا جد تھا۔ یہ وہ خطبات تھے سیدہ زینب کے بھی اور حضرت امام زین العابدین کے بھی کہ جنہوں نے اس مارکہ کربلا کو جو ہے، اسی لیے علامہ نے کہا نا کہ وہ حدیث کربلا دو بابس، یکی حسین رقم کر ودیگر زینب۔ بالکل پیر صاحب، فائنلی کوئی چند اشعار اگر آپ مولا کائنات کی شان میں، امام علی مقام کی شان السلام کے حوالے سے 2-3 شعر پیش کر دیتا ہوں۔ حضرت پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ کی زمین میں نے کہے تھے
گود میں شاہ مدینہ کی جو پل سکتا ہے، گود میں شاہ مدینہ کی جو پل سکتا ہے، حق کی خاطر وہ مدینے سے نکل سکتا ہے۔ واہ واہ، اور پیاس مرغوب شہ کرب و بلا ہے ورنہ، یعنی امام علی مقام مجبور نہیں تھے، جی بالکل بالکل، پیاس مرغوب شہ کرب و بلا ہے ورنہ چشمہ کوثر کا اشارے سے ابل سکتا ہے، چشمہ کوثر کا اشارے سے ابل سکتا ہے، چل نہیں سکتا ہے اصغر مگر اس کے دم سے، چل نہیں سکتا ہے اصغر مگر اس کے دم سے، دین سرکار بڑی شان سے چل سکتا ہے، واہ واہ واہ، دین سرکار بڑی شان سے چل سکتا ہے، اور موم ہو جائے جو انسان کا دل، حیرت کیا، موم ہو جائے جو انسان کا دل، حیرت کیا، غم شبیر میں پتھر بھی پگھل سکتا پتھر بھی پگھل سکتا ہے، بالکل۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، پیر عتیق چشتی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، مولانا نعیم الحسن نقوی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، مفتی گلزار نعیمی صاحب بہت شکریہ، تشریف لائے۔ ناظرین، گفتگو آپ نے سنی، ہمارے معزز مہمانوں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں امام علی مقام کے فضائل و مناقب پر جو روشنی ڈالی، امید ہے آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوا ہوگا۔ پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ شہید کربلا ہے یہ، رسول کی دعا ہے یہ، آخر مسلمان کے پیارے ہیں حسین، چرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔